دیگر عبادات کے ساتھ رمضان المبارک میں آپ کی دعا مانگنے کی کیا روٹین ہے؟ اس ماہ مبارک میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ فرمایا بے شک روزہ دار کے لیے افطار کے وقت ایک ایسی دعا ہے جو رد نہیں کی جاتی۔ حدیث پاک میں آیا کہ 3 شخصوں کی دعا رد نہیں ہوتی، ایک عادل بادشاہ کی، روزہ دار کی بوقت افطار، اور مظلوم کی۔ اللہ عز و جل ان تینوں کی دعا کو آسمانوں سے اوپر اٹھا لیتا ہے، آسمان کے دروازے ان کے لیے کھل جاتے ہیں اور فرماتا ہے مجھے میری عزت کی قسم میں ضرور تیری مدد کروں گا، اگرچہ کچھ دیر بعد سہی۔ تو قبولیت کے اوقات میں یہ افطار کا وقت ہے، افطاری کیجئے، اور افطار کے بعد جو مسنون دعا ہے سنت کی ادائیگی کی نیت سے پڑھ لیجئے اللہم انی لک صمت پوری، اور اس کے بعد اب دعائیں مانگیے۔ یاد رہے دعا 3 باتوں سے خالی نہیں ہوتی، یا تو اس کا گناہ بخش دیا جاتا ہے، یا دنیا میں اس کو بھلائی عطا فرمائی جاتی ہے، یا اس کے لیے آخرت میں بھلائی جمع کر لی جاتی ہے۔ بعض لوگ دعا کی قبولیت کے حوالے سے بڑی جلدی مچاتے ہیں۔ ارے اپنے بدن پر ہی غور کیجئے، ایک ایک روئے میں سر سے لے کر پاؤں تک ہر وقت ہر آن کتنی ہزار در ہزار 100,000 ان گنت نعمتیں پوشیدہ ہیں، اور پھر ہماری بھلائی کس میں ہے اس کا صحیح طرح ہمیں تو نہیں پتا۔ بے شک اللہ علیم و خبیر ہے۔ اور پھر کون سی بلا ہم پر آنے والی تھی جو اس دعا کے صدقے ٹل گئی۔ اعلیٰ حضرت کتنی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں، اے بے صبر انسان ذرا بھیک مانگنا تو سیکھ لے، اس آستانہ رفیع یعنی عظیم الشان آستانے کی خاک پر لوٹ جا، لپٹا رہ، ٹکٹکی باندھ کر دیکھتا رہے کہ اب دیتے ہیں اب دیتے ہیں، بلکہ پکارنے اور مناجات کرنے کی لذت میں اتنا ڈوب جا کہ تجھے ارادہ اور مراد یاد ہی نہ رہے۔ یقین جان لے کہ اس دروازے سے تو کبھی خالی ہاتھ نہیں جائے گا۔ جس نے کریم کے دروازے پہ دستک دی وہ دروازہ اس کے لیے کھل گیا۔ تو سوچئے دعا کی توفیق ملنا بھی تو بڑی نعمت ہے نا۔ تو دعائیں کیجئے اپنے پیر و مرشد کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے لیے عافیت کا سوال کیجئے، ایمان میں استقامت مانگیے، مغفرت کا سوال کیجئے، حلال رزق میں کثرت اور فرما بردار عاشق رسول اولاد کی دعا مانگیے، اور یہ ضرور دعا مانگے کہ اے مالک و مولا پوری دنیا سے اس کرونا وبا کا خاتمہ فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔